قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ ذوق اور شوق کے ساتھ سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنے والا ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں میں نے تلاوت کی تھیں کہ اللہ رب العزت فلاح پا جانے والے مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ کون سے مومنین ہیں جو صفات جو فلاح پا گئے. یہ صفتیں ان کے اندر ہیں، ان کی دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے اور ان کی آخرت انشاءاللہ بہتر ہو جاتی ہے. تو ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ نے کہا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. آپ حضرات کے سامنے یہ بیان چل رہا تھا، چند باتیں رہ گئی تھیں. خشوع اور خضوع یہ بڑا وسیع معنی ہے. عام طور پر جب کہا جاتا ہے تو دونوں لفظوں کو اکٹھا ہی بولا جاتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کرو. یا کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کرنا ہے کہ میں نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے اختیار کروں؟ نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ رب العزت کے سامنے صحیح معنوں میں کھڑا ہونا، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اعلیٰ درجہ خشوع اور خضوع کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے بندہ کھڑا ہو تو وہ یہ سوچے کہ میں اپنے اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں. یہ اعلیٰ درجہ ہے اس کا، خشوع اور خضوع کا. اور اگر وہ کم سے کم اتنا نہیں سوچ سکتا
تو اتنا ہی وہ کم سے کم سوچ لے کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو اتنا تو ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ اعلیٰ درجہ ہے اس کا. اور پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ درجہ شروع وضو سے ہوتا ہے. وضو سے بھی پہلے طہارت کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا، کہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں استبراء کہا جاتا ہے، کہ استنجا کرنے کے بعد آدمی کو یقین ہو کہ اب پیشاب کے قطرے ختم ہو چکے ہیں، وہ اس کے بعد کھڑا ہو کر طہارت حاصل جب کرتا ہے، جب وہ وضو کے لیے بیٹھتا ہے. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پورا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کیا کرتے تھے. ایک ایک عضو کو دھونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے. اور فقہا کہتے ہیں کہ اگر طہارت ہی صحیح نہ ہو، اگر استنجا استبراء ہی نہ ہو، تو یہ سبب بنتا ہے نماز کے اندر خیالات کا. وضو صحیح نہ ہو، وضو میں ہی اگر آپ دنیاوی باتیں کریں اور آپ مسجد میں آئیں نماز کے لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے سنت کے مطابق وضو کیا ہے یا نہیں کیا، تو نماز کے اندر آپ کے خیالات تو پھر آئیں گے ہی آئیں گے. تو بہرحال استنجا، استبراء، وضو، اور جب انسان وضو کرتا ہے، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام اعظم کے سامنے لوگ وضو کیا کرتے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو کشف کی ایسی طاقت دی تھی کہ وضو جب لوگ کرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ وضو کے اندر ان کے کون سے گناہ دھلے جا رہے ہیں. لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان سنت کے مطابق وضو کرے. کبھی میں اور آپ وضو کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہم تو وضو نماز پڑھنی ہے وضو کرتے ہیں، لیکن جب انسان وضو شروع کرے، اب جب ہاتھ دھو رہا ہے تو وہ کہے یا اللہ وہ گناہ جو میں نے ہاتھ سے کیے ہیں میں ان کی معافی مانگتا ہوں. پھر جب انسان کلی کرتا ہے تو پھر وہ ان گناہوں کی معافی مانگے جو اس کی زبان سے ہوئے ہیں. ہر عضو کو دھونے کے لیے چہرہ دھوتا ہے، یا اللہ وہ گناہ جو چہرے کی وجہ سے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ حضرات کو یاد ہوگی، میں نے آپ پچھلے جو میں بیان کی تھی کہ ایک ایک عضو کو دھونے کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعا کرتے تھے. اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں ہوتی تو اردو میں آپ اس کو کہہ دیں، بنگلہ زبان میں کہہ دیں، آپ کی جو زبان ہے آپ اس زبان میں کہیں. اور پھر اس کے بعد جب انسان مسجد کے اندر آتا ہے، پھر میں نے کہا ہمارے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، یہ عربوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر آتے ہیں تو تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، بیٹھنے سے پہلے انسان 2 رکعت نفل پڑھ لے. اور یہ وہی 2 رکعت نفل ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی قدموں کی آواز عرش پر سنی. چھوٹا سا عمل ہے. میں آپ حضرات کے سامنے کئی دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا. یہ تو سنت ہے صرف، لیکن صحابہ نے سنت کو سنت سمجھ کے اپنایا کہ یہ میرے حبیب کی سنت ہے. میں اور آپ کہہ دیتے ہیں تو سنت ہی ہے، بس کوئی بات نہیں. لیکن یہ سنت ہی آپ کو فرضوں کے برابر لے کے جاتی ہے. یہ سنت ہی آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بناتی ہے. تحیۃ المسجد کے بعد، تحیۃ الوضو کے بعد جب آپ کی ایک یہ ٹریننگ ہو جاتی ہے، پھر آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اب آپ کی نماز صحیح معنوں میں پھر جس کو کہا جاتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ اب جب آپ کا استنجا ہوا، آپ کا وضو سنت کے مطابق ہوا، تحیۃ المسجد پڑھی، تحیۃ الوضو پڑھی، اب جب آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے تو صحیح معنوں میں دنیا کو آپ خیر آباد کہیں گے.
پھر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہونے والے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میری نماز نماز ہے۔ پھر جس طرح بچپن میں مدرسے مسجد سے سیکھ کے ہم پڑھنے والے ہیں، پھر ہماری وہ نماز نہیں ہوگی کہ ایک مثال کے طور پر بس بٹن سوئچ کر دیا تو ہماری نماز شروع ہو گئی، بٹن آف کر دیا، سلام پھیر دیا، گھر چلے گئے، نہ پتہ میں نے نماز میں کیا پڑھا، بس شروع کی اور سلام پھیرا اور میں گھر چلا گیا، تو میری نماز نماز نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے جو میں بات کر رہا تھا کہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں قم فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ تیسری مرتبہ صحابی خود اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے نماز کا طریقہ ہی سکھا دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ محدثین نے یہاں ایک بڑی قیمتی بات لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ان کو کیوں نہیں سکھا دیا؟ 3 مرتبہ اس لیے کہا کہ کم سے کم ان کو پتہ چل جائے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، اور 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد جب ان کے دل میں خود طلب پیدا ہو، اگر وہ نہ کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ جاؤ بھائی دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ ان کے دل کے اندر جب طلب پیدا ہوئی تو پھر اللہ کے رسول نے طلب جب دیکھا کہ اب یہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکھایا کہ اب ان کے دل کے اندر طلب ہے، پوچھا ہے، 3 مرتبہ پڑھی ہے، اب اگر ان کو میں سکھاؤں گا تو 3 مرتبہ دہرانے کے بعد اب یہ صحیح طور پہ سمجھیں گے۔ کہ میں آپ سے پچھلے جو میں بھی کہہ رہا تھا، ہماری اذان کے اندر غلطیاں ہیں، ہماری نماز کے اندر غلطیاں ہیں، ہماری قرآن کی تلاوت کے اندر غلطیاں ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، لیکن ہم لوگ شرماتے ہیں یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنے محلے کی مسجد یا اپنے کسی جاننے والے امام صاحب سے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم تو آج بھی بیٹھ کے کتاب دیکھ کے، اس پہ تو انسان کو یقین نہیں ہوتا، ہم سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے دامت برکاتہم نے کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ آج بھی نماز کے اندر اگر کوئی مسئلہ میں بھول جاتا ہوں کہ میں نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا کے کتاب کو دیکھتا ہوں کہ آیا میری نماز کہیں سنت کے خلاف تو نہیں ہو گئی۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ جا کے نماز دوبارہ ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب نماز کا طریقہ ان کو سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آؤ تو سب سے پہلی چیز نیت، یہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ ہم میں سے بعض جو آتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کے لیے آتے ہیں، امام صاحب شروع ہو جاتے ہیں، ہماری نیت اتنی لمبی ہوتی ہے وہ جب میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا تو ہمارے جو مدرسے کے کک تھے وہ ایک خان صاحب تھے، اور یقین سے میں مذاق یا جھوٹ کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی نیت کرتے تھے، امام صاحب رکوع میں چلے جاتے تھے، واقعی۔ خیر، میں ایک بات صرف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر کوئی سندھی زبان میں کرے گا، کوئی بنگلہ زبان میں کرے گا، کوئی کسی اور زبان میں کرے گا، بعض اوقات اتنی لمبی نیت ہوتی ہے کہ رکوع کا وقت ہو جاتا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ گھر سے نکلے ہو، اللہ کو پتہ ہے آپ کس لیے مسجد کے اندر آ رہے ہو، اب میں اس کے اندر اتنی لمبی نیت کروں، آگے پیچھے یہ مصلی اور یہ وہ امام، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ایڈ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض اوقات رکعت ہی ہو جاتی ہے، یعنی رکوع ہو جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صحابی رسول سے، کہ ایک ایک رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ جب تم کھڑے ہو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ، ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورت ہے، جب یہ رکن اطمینان کے ساتھ تم نے ادا کر لیا، اب اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک رکن جب تک پورا نہ ہو دوسرے رکن کی طرف نہ جاؤ۔ اب اس سے معنی کیا ہوتا ہے کہ اس صحابی رسول نے کہیں کمی کوتاہی رکوع اور سجدے کے اندر جو کی، جس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہو گئی۔ فقہا کہتے ہیں کہ ایک رکن ابھی تک پورا نہ ہوا اور دوسرے رکن کے اندر چلے گئے تو اس سے نماز کے اندر خطرہ ہو جاتا ہے، نماز ٹوٹ سکتی ہے۔ اب رکوع جب کرتے ہیں، رکوع کے اندر اطمینان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، یہاں تک کہ تمہاری کمر سیدھی ہو بالکل۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ کمر اگر ٹیڑھی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب قوما کے لیے تم کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑے ہو، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا کوئی صرف ربنا لک الحمد پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ وہ کھڑا ہو، رکن پورا کرے، اس کے بعد وہ سجدے میں جائے۔ ایک بندہ رکوع کر کے کھڑا ہوتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، ابھی اس کی کمر سیدھی ہوئی نہیں، وہ فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، فقہا کہتے ہیں یہاں پر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے اور آپ نے کبھی توجہ کی ہے کہ ہماری نماز، اس میں بھی ہوں، آپ سب ہیں، یہ ہماری غلطیاں ہیں نماز کے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر رکوع کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر قوما میں کھڑے ہوتے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ صحابہ بعض اوقات یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے، اور اگر میری اور آپ کی نماز ہے، اگر امام صاحب یہاں پر تھوڑی دیر اگر سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والا ہو، کیا خیال ہے اگر میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد اتنی دیر کھڑا ہو جاؤں، پیچھے کہیں گے پتہ نہیں امام صاحب کو کیا ہو گیا، سارے بولنے لگ جائیں گے اللہ اکبر۔ ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے۔ اور پھر سجدے میں جانے کا طریقہ، فقہا کہتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہو تو جس طرح کھڑے ہو نا قومے میں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے جب تم کھڑے ہوتے ہو، اس کے بعد جب تم سجدے میں جاتے ہو تو بالکل سیدھے طریقے سے جانا ہے، اپنے سر کو جھکانا، کہتے ہیں اپنے سر کو جھکانا نہیں، سیدھے بالکل ہو کے، ہاں جب تمہارے یہ گھٹنے زمین پہ لگ جائیں اس کے بعد تم اپنے سر کو جھکاؤ۔ سجدے میں جاتے وقت اپنے سر کو نہیں جھکاؤ۔ جو چلا گیا اس طرح نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر سے ایک سنت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو نماز کے اندر نور آنے والا ہے، جو سنت سے آتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب سجدہ یہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے تو مجھے یہ مقام عطا کیا کہ مجھے معراج بخشی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، یہ ان کو مقام کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو نماز کا میں نے تمہیں تحفہ عطا کیا ہے، مومن کی جو معراج نماز ہے، کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے تو آپ کی امت کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں،
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے کہ میاں اشرف علی یہ سجدہ بڑی ایک عظیم چیز ہے، جب میں نماز میں سجدے میں جاتا ہوں نا تو اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، اور جب میں سجدے سے سر اپنا اٹھاتا ہوں تو اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے پیار کر کے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ، یہ نمازیں تھیں ان کی۔ میری اور آپ کا سجدہ، ہمارا تو ناک زمین پہ لگتا ہی نہیں ہے، ہم اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سجدے میں فقہا نے کہا ہے کہ جب سجدے میں ہو، یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں یہ بھی قبلے کی طرف ہوں۔ کچھ غلطیاں نوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے پاؤں کی انگلی اگر زمین سے ہٹتی ہے تو نماز گئی۔ ایک لمحے کے لیے اگر پاؤں کی انگلی، ان کو بھی قبلے کی طرف، ان کا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے، اور اگر ایک لمحے کے لیے پاؤں کی انگلیاں زمین پہ لگتی ہیں تو فقہا کہتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سنت نماز کے اندر چھوٹ جائے گی، اور سنت ہی ہے جو نماز کے اندر نور پیدا کرتی ہے۔ اگر سنت ختم ہو گئی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ نماز کا جو اس کو عبادت کی جو لذت حاصل ہونی تھی وہ اس کو نہیں ملے گی۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، پھر وہی بات آ جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے درمیان جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی دیر کا سجدہ ہوتا اتنی ہی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان بیٹھتے۔ ادھر ہم نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، فوراً اللہ اکبر، اس کے درمیان ایک دعا ہے، کسی کو پتا ہے؟ پڑھ لو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ سجدے کے درمیان کی دعا ہے۔ بعض لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میں فارسی بول رہا ہوں، پہلی بار شاید کچھ سننے میں چیزیں مل رہی ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور بھی کچھ الفاظ اس کے اندر ہیں، بعض حدیثوں کے اندر الگ روایت میں الگ الفاظ ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں، ایک رکن ختم ہو، اطمینان کے ساتھ ایک ایک رکن ادا کرو، دوسرے رکن کی طرف نہ بڑھو جب تک ایک رکن صحیح طریقے سے ادا نہ ہو۔ ایک رکن ابھی مکمل نہ ہوا، آپ دوسرے رکن کی طرف چلے گئے، اس کے نماز کے اندر خطرہ ہو جائے گا۔ اس لیے فقہاء کرام، یہ سجدے کی میں بات کر رہا تھا، اس پہ تو علامہ اقبال مرحوم نے بھی کہا ہے نا کہ یہ سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یہ سجدہ ایک بڑی عبادت کا مین جز ہے۔ یہ اگر یہ سجدہ صحیح ہو گیا تو یہ باقی دنیا کے سامنے جو میں اور آپ سجدے کرتے پھر رہے ہیں، یہ سارے سجدے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کو اگر احکم الحاکمین صحیح معنوں میں جس نے بنا لیا نا، صحیح اللہ کو ہی سب کچھ سمجھا، تو کہ باقی دنیا کے لوگوں کے سامنے پھر اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر اس کا یہ سجدہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ در در جا کے سجدہ کرتا پھرے گا۔ پھر پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہیں۔ عورتیں ہماری نمازیں جب پڑھتی ہیں نا، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ نماز کے جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے بالوں کا جوڑا کہا جاتا ہے نا اس کو، وہ نہ باندھیں، بلکہ بالوں کو کھول کر اوپر جو اپنا وہ پردہ کرتی ہیں تاکہ سجدے کے اندر ان کے بال بھی زمین پہ گریں، کہ گویا وہ بھی اللہ کی طرف سجدہ ریز ہے۔
اگر کسی عورت نے اپنے بال کو باندھ کے نماز پڑھ لی، نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ نماز کے اندر جو سنت کا لطف ہے، جو سنت نماز کو روشن کرتی ہے، اگر وہ سنت ہی نہیں رہی تو نماز کے اندر وہ بات نہیں رہے گی. نماز ہو جائے گی لیکن سنت نہیں ہے اس کے. اور سنت کے ساتھ اگر ایک بندہ نماز جب ادا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ رکن سنت کے مطابق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، پھر اس کی نماز ہوگی. پھر صحیح معنوں میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اختیار کرنا، یہ اب صحیح معنوں میں نماز بنے گی. میں نے جیسے کہا نا، یہ خشوع اور خضوع کا بڑا وسیع معنی ہے. خشوع کہتے ہیں کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اس کا اعلیٰ درجہ میں نے جیسے کہا کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو فإنہ یراک، کم سے کم یہ تو سوچو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب یہ ذہن میں آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز پھر بندے کی کیسے ہوگی؟ آج دنیا میں جو 23 مارچ کی یا 14 اگست کے پریڈ ہوتے ہیں، اس میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جو فوجی پریڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کہیں خارش کر رہا ہو، یا کہیں اپنی ٹوپی کو ٹھیک کر رہا ہو، کہیں اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر رہا ہو؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی نظر، حتیٰ کہ صدر کی، وزیر اعظم کی نظر میرے اوپر ہے. دنیا کے تمام چینلز جو ہیں ان کی نظر میرے اوپر ہے. اگر تھوڑا سا بھی، آپ نے دیکھی ہوں گی پریڈیں کس طریقے کے ساتھ، کس منظم طریقے کے ساتھ وہ ہوتی. اور اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب ان کی پریڈ ٹھیک ہو سکتی تو آپ کی نماز نہیں ٹھیک ہو سکتی. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. ہم نے بس بچپن میں جو سیکھا محلے کی امام صاحب سے یا اپنے مولوی صاحب سے، ہم نے اسی طریقے سے نمازیں، بس وہ ایک رٹا رٹایا طریقہ سیکھا اور اوپر نیچے ہو گئے اور گھر چلے گئے، اور ہمیں پتہ نہیں امام صاحب نے کیا کیا. امام صاحب کو بھی پتہ نہیں، پیچھے پڑھنے والے سمم بکمن وہ بھی بیچارے ایسے ہی کھڑے، ان کو بھی پتہ نہیں، بس السلام علیکم کیا، گھر گئے، نہ پتہ ہی نہیں نماز میں. اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ دعا کو صرف پڑھنا نہیں ہوتا، دعا بھی کہتے ہیں نا بعض اوقات اللہم اغفر لی حینا و میتنا کر لیا، یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا کر لیا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا ہے کیا. بس ایک پڑھنا زبان سے نہیں ہوتا، یہ دل سے مانگنے کی بات ہوتی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے امام صاحب کو یا اپنے کسی، جس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، اپنے کسی بزرگ کے ساتھ، اس کو کم سے کم دن میں 15-20 منٹ دو. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ کی اذان ٹھیک ہو، آپ کی نماز ٹھیک ہو، آپ کا قرآن ٹھیک ہو، تاکہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے. اور پھر جب نماز ٹھیک ہوگی، پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر آپ کو یہ برائیوں سے روکے گی. جب آپ کی نماز ہی ٹھیک نہ ہو، اس سے پہلے کی یہ ساری چیزیں ٹھیک نہ ہو، جس سے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ استنجا ہے، پھر اس کے بعد جب وضو کے وقت کی دعائیں ہیں، میری اور آپ کی وضو تو ساری جو ہے وہ دنیا کی باتوں میں ہوتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت طریقہ وضو کا ہے کیا. اگر پتہ بھی ہے تو اس کا دھیان اس طرف نہیں ہے. وہ سوچے کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، میں یہ وضو کر رہا ہوں، میرے گناہ ختم ہو رہے ہیں. اب جب وہ آئے گا، وہ پریکٹس کرے گا تحیۃ المسجد کی، تحیۃ الوضو کی، پھر جب وہ فرض کے لیے کھڑا ہوگا تب جا کے اس کی نماز بنے گی. حضرت حکیم الامت مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ خشوع کے 3 درجات ہیں. خشوع اور خضوع کے 3 درجات ہیں. نمبر 1 خشوع، میں نے جیسے کہا کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور خضوع کا معنی ہے تمام ظاہری اعضاء یہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں. یہ معنی ہے خشوع اور خضوع کا. تو اللہ کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بلا تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 درجے ہیں. نمبر 1 نماز خشوع اور خضوع کا سب سے پہلا جو اول درجہ ہے نا، کہ صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت ہو. اس میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہا اور ہا میں فرق ہے، سا اور سین کے اندر فرق ہے، یہ عین اور حمزہ کے اندر فرق. یہ ہمیں مخرج کا پتہ ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، آیا میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں یا میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں. یہ معنی اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اس سے معنی چینج ہو جاتا ہے.
تلفظ کے اندر ہیر پھیر ہو جائے، اردو کے اندر ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے عربی کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ سیڑھیاں ہیں خشوع اور خضوع کو پانے کی۔ نمبر 2 جو ہے کہ تلفظ کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ کم سے کم اگر میں 10 صورتیں ہی نماز کے اندر پڑھتا ہوں تو مجھے یہ پتا ہو کہ ان 10 صورتوں کا ترجمہ کیا ہے، کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا رہے ہیں۔ یا سارے ساتھی اگر یاسین یاد کرتے ہیں یا کوئی سورہ ملک یاد کرنے والے، اکثر ساتھیوں کو آتی ہے، کم سے کم ان کا ترجمہ تو ہمیں پتا ہو کہ اللہ رب العزت بات کیا کر رہے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ سنت کو لازم سامنے رکھے اپنے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کرتے تو آپ کی تکبیر اس طرح ہوتی، ہاتھ باندھتے آپ کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ تھا، اور جب رکوع میں جاتے تو رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح تھا۔ شروع میں انسان کو تکلیف ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ مشقت کرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ نماز کے اندر سے حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ تمام خیالات ختم ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے شروع کے اندر، چونکہ ہم تو ایک زندگی عرصہ دراز سے 40-50 سال میری زندگی اگر ہو گئی ہے، میں اگر ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں تو مشکلات تو ہوں گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں صحیح معنوں میں اگر تھوڑا سا میرا دھیان اگر بھٹکتا بھی ہے کہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد 2-3 آیتیں اور میں پڑھوں گا، میرا دھیان واپس اللہ کی طرف آ جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے خشوع اور خضوع۔ یہ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے نماز سنتوں کے مطابق، اس کتاب کا آپ مطالعہ بھی کر لیں، آپ منگوا بھی لیں، آپ کو مل بھی سکتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کھڑے ہونے کا طریقہ، یہ سارا وہی پوری حدیث اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہ جو صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واپس جاؤ، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ 3 دفعہ کر فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں آ جائے۔ تو جب یہ ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو پھر وقوموا للہ قانتین، پھر نماز صحیح معنوں میں نماز بنے گی، پھر ہمارے گناہ ختم ہوں گے، پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا جب میں صحیح معنوں میں سجدہ کروں گا۔ اور پھر سجدے کے درمیان یہ دعا جو میں نے آپ کو سکھائی، جب میں یہ پڑھنے والا بنوں گا، اور اس کے بعد التحیات وہ کیسے پڑھنی ہے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ اس میں کوئی گھبرانے کی یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں اپنے امام صاحب کے پاس گیا تو وہ کہیں گے کہ یار اتنی بڑی تیری عمر ہو گئی اور تو اب آ رہا ہے سیکھنے کے لیے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم خود، ہمارے بڑے خود ابھی بھی کتابوں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ بھول جاتے ہیں نماز کے اندر۔ ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم ہمارے اندر یہ طلب ہو کہ جس طرح اس صحابی رسول کے دل کے اندر طلب تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، ورنہ پھر اسی طرح ہمارا جو ہے وہ اوپر نیچے، جس طرح انگلش میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن کس دا گراؤنڈ، کہ اوپر نیچے ہو گئے اور بس ماتھا نیچے لگایا، یہ ہماری نماز ہے۔ پھر تو واقعی پھر نماز ایسی ہی ہوئی ہوگی، اور اس طرح کی نماز پھر نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے جس نماز کے اندر اس کا قیام ٹھیک نہ ہو، اس کا رکوع ٹھیک نہ ہو، اس کا قومہ جلسہ ٹھیک نہ ہو، اس کا سجدہ ٹھیک نہ ہو۔ اور اگر پتہ چل جائے کسی کو، ایک تو ہے نا کہ درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میری یہ آخری نماز ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ آپ کی آخری نماز ہے، اس کے بعد آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، پھر وہ نماز کیسی نماز ہوگی؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ذہن میں یہی بٹھا لو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ سوچ ہی لو کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے کہ میری آخری نماز ہو۔
اگلی نماز ہو سکتا ہے کہ میری جنازے والی ہو، جو لوگ میرے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اکثر حضرت والد صاحب بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ بات کرتے تھے، اگر آپ غور سکے، کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اکثر بیشتر یہ جملہ آپ کے سامنے بیان کرتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کو یاد، ہمیں تو یاد ہوتا ہے کیونکہ ان کی ایک ایک بات ہمارے ذہن میں رہتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ تو کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، معنی یہ کہ اپنی نماز تو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اپنی نماز کو ہم درست کریں۔ یہ ساری باتیں جو اللہ اس سورہ مومنون کی آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر آگے والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، یہ جتنے اللہ نے صفتیں بتائی ہیں، چند چیزیں مومنین جو کرتے ہیں یہ صحیح معنوں میں کامیاب اور فلاح پا جانے والے مومنین ہیں، اور وہ باقی باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اور آخر میں پھر اللہ کہتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ ساری صفتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ پھر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، اپنی نمازوں کی قدر کی۔ یہ میرے اور آپ نماز کے بعد جو کہتے ہیں نا الحمدللہ استغفر اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھتے، کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے نماز کے اندر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الحمدللہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کم سے کم نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اپنی زندگی کی عادت بنائیں، نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ بھی پڑھیں، اور استغفر اللہ اس لیے کہ جس طرح مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طریقے سے میں نے نماز ادا نہیں کی۔ بے شک اللہ تو نے توفیق دی آنے کی، لیکن سنت کے مطابق صحیح معنوں میں جس طرح تیرے نبی نے پڑھی بے شک میں نے ویسے نہیں پڑھی۔ اسی لیے بزرگان دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو بزرگان دین کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے پڑھنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں پڑھی۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ سورہ معارج کے اندر غالباً آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے بڑا چھوٹے دل والا، بڑا کچا دل ہے اس کا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برائی، کوئی برا حادثہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بڑا واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے۔ انسان، اللہ بتا رہے ہیں انسان کیا ہے، میں اور آپ، یہ ہماری اصلیت ہے۔ اس کا بڑا ان الانسان خلق ہلوعا، بڑا چھوٹا اور کچا دل ہے اس کا، اس کو پیدا ہی ہم نے ایسے کیا ہے۔ اس کو جب کوئی شر اس کے ساتھ ہو جائے، کوئی برائی اس کے ساتھ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ شور مچاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی اچھائی، کوئی مال و دولت اس کو مل جائے، پیسہ بینک بیلنس ذرا بڑھ جائے تو اس کو پھر یہ روک کے رکھتا ہے، پھر کسی کے ساتھ جو ہے وہ خوشی بتاتا نہیں ہے، وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آگے ہی اللہ نے فرمایا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے وہ کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، یعنی جو یہ آج دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے کہ اگر آپ سوچیں اگر میری نمازیں ٹھیک ہوں تو یہ میرے اندر یہ صفتیں ختم ہو جائیں گی۔ برائی اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس میں شور مچانا واویلا نہیں کرے گا، اور جب اس کے پاس کوئی مال و دولت آئے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، وہ اس کو بانٹنے والا بھی بنے گا۔ پھر آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں آگے یہی بات آتی ہے کہ وہ محروموں کو اللہ کے اس مال سے لوگوں کو دے گا۔ لیکن کہہ رہے ہیں نماز الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب آپ سوچیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میرے اندر یہ چیزیں تو پھر میری نماز نہیں، اور اگر میں نماز صحیح معنوں میں پڑھ رہا ہوں، میرے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں تو صحیح معنوں میں پھر نماز ادا کر رہا ہوں۔ یہ بڑا وسیع معنی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشوع اور خضوع، اللہ کی طرف توجہ،
دل اللہ کی طرف متوجہ اور خضوع، سارا میرا جو جسم کے اعضاء ہیں یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ زندگی رہی تو اگلی آیت والذین هم عن اللغو معرضون، اس کا کیا معنی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے آپ حضرات کے سامنے اس کا بھی تفسیر اور اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔